السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا وقیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ بخاری۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے ان متبارک ایام میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک اور سیریز کا آغاز کیا۔ وہ سیریز حدیث مبارکہ کی سیریز ہوگی۔ اس عنوان سے راہ نبی ہی راہ نجات ہے۔ اس کا آغاز آج سے ہی ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ مستعان۔ آج حدیث مبارکہ میں سے جو میں نے حدیث کا انتخاب کیا ہے وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا ابا، سوائے منکر کے، سوائے ابا کے۔ وکیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکیل من ابا، آپ کی ساری امت جب جنت میں جائے گی تو یہ ابا کون ہے، یہ منکر کون ہے؟ قال من اتانی دخل الجنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اتباع کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے مجھ سے روگردانی کی، جس نے مجھ سے وفا نہیں کیا، جس نے میری پیروی نہیں کی، وہی تو ابا ہے، وہی تو منکر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، مکمل زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ عمل سمجھ کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بتحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تمام مسلمانوں کے لیے کامل اور مکمل نمونہ عمل ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ ہمیں بتاتے ہیں دام نش از دشت دادن مردنس، ہم چگل بادے خزاں افسردنس، تمہاری زندگیوں میں خزان جو آیا ہے، جس طرح درختوں میں خزان کا موسم آتا ہے، اسی طرح تمہاری زندگیوں میں اس وقت خزان کا موسم آئے گا۔ اس وقت تم محکوم و غلام اور پستی و زوال کے شکار ہو جاؤ گے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو چھوڑو گے، جب آپ اس کی اتباع کرنا چھوڑ دو گے، جب آپ اس کی اطاعت کرنا چھوڑ دو گے، جب آپ اس کی پیروی کرنا چھوڑ دو گے تو آپ زوال کے شکار ہو جاؤ گے، تو آپ کی زندگیوں میں خزان آئے گا، آپ کو روحانی موت آ جائے گی۔ لہذا جو ایمان کی شرط ہے وہ اتباع ہے، وہ اطاعت ہے، وہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ بات آپ جان لیجئے، جس طرح اللہ کی اطاعت اور اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت، تو جب اطاعت اللہ اور محبت اللہ مل جائیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کی محبت یہ پھر اتباع بن جاتی ہے، دونوں کو ملا کر اتباع ہوتی ہے، اتباع بن جاتی ہے۔ اب آپ جانیں اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ اطاعت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں حکم کرتے ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ اطاعت ہے۔ تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے لیکن اس کا حکم نہیں فرمایا ہے، امتی محبت کی وجہ سے، ایک تو حکم والے کام بھی کرتا ہے، ایک جس کے بارے میں حکم نہیں آیا ہے وہ بھی کام کرتا ہے محبت کی وجہ سے، اس کا نام اتباع ہے۔ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے مومنو، اے اللہ کے رسول، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے ان سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں، فتبعونی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا، آپ اللہ کے محبوب، آپ اللہ کے محبوب نہیں، آپ اللہ کے محب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، محب نہیں محبوب بن جاؤ گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کے جو گناہ ہے وہ اللہ معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور رحیم ہے۔ لہذا اس آیت میں بھی اتباع کی طرف اشارہ کیا گیا، حکم کیا گیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کیجئے، آپ اتباع کیجئے، پیروی کیجئے، فرما برداری کیجئے۔ اتباع اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں کیا لیکن خود کیا، جیسے کسی صحابی نے ایک بار وہ حضور علیہ السلام سے زندگی بھر ایک بار ملا تو اس نے حضور علیہ السلام کے بٹن مبارک کھلے دیکھے، پھر واپس گیا، پھر زندگی بھر اس نے اپنے بٹن کھلے رکھے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایمان کی شرط اول ہے۔ کہتے ہیں علامہ اقبال، محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، شرط اول ہے محبت، جو اتباع جسے اتباع بنتی ہے، اطاعت اور محبت سے اتباع بنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اس میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، تو کوئی چیز آپ کی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ کرے، اس سے محبت نہ کرے، آپ کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں یعنی حضور علیہ السلام آپ کے والدین سے بھی زیادہ والدین سے زیادہ محبوب اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے، تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ساتھ چل رہے تھے، شانہ بشانہ چل رہے تھے، تو حضور علیہ السلام جب چل رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے اپنے والدین سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تب تک مومن نہیں ہو آپ جب تک کہ آپ مجھے اپنی والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھو گے، تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو رسول کی اطاعت تبھی
मुकम्मल है जब आप उससे मोहब्बत करोगे, उसकी कामिल इत्बा करोगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यूमिनु, आप मोमिन नहीं हो सकते, आप मोमिन नहीं हो सकते। अहदुकुम हत्ता यकून हवा अत्तबअ लिमा जीता बी, जब तक कि आपकी एक एक ख्वाहिश मेरे लाई हुई शरीयत, मेरे लाए हुए तरीके के मुताबिक न हो। आप हर काम, हर ख्वाहिश आपकी मेरे शरीयत, मेरे लाए हुए दीन, मेरे लाए हुए तरीके के मुताबिक न हो, तब तक आप मोमिन नहीं। लिहाजा ईमान की शर्त इत्बा है, ईमान की शर्त मोहब्बत है। जब तक ये आप इस पर उतर न जाओगे तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। यही इस हदीस में बताया गया है कि सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय एक जो मुनकिर होगा। अर्ज़ किया गया ये मुनकिर कौन है? फरमाया गया कि मुनकिर वो है जो रसूल वसल्लम की इताअत नहीं करेगा। सारी उम्मत वो जन्नत में जाएगी जो रसूल वसल्लम की कामिल इत्बा करेगी, कामिल पैरवी करेगी, कामिल फरमाबरदारी करेगी। इस शेर पर मैं ये खिताब अपना ये बयान ख़त्म करूँगा। इकबाल अलैहि रहमा कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।